اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ لاہور اسٹوڈیوز سے اس سحری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اور صفدر علی محسن صاحب اس کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں علماء حضرات اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور آج ماشاءاللہ ثنا خانوں نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی پیش کی۔ اور ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے جس کی طرف ہم توجہ کرنی چاہیے ہمیں، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، یعنی کہ تربیت اولاد۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین اور خاندان کا تعارف ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں۔ کسی بھی معاشرے میں اولاد جو ہے والدین اور خاندان کا عکس ہوتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کا حوالہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ بہت اچھا انسٹیٹیوشن دیا جائے، بہت اچھا تعلیمی ادارہ ہو، بہت اچھے ڈریسز ہوں، بہت اچھی رہائش ہو، بہت اچھا کھانا پینا ہو، تعلیم بہت اچھی ہو، لیکن تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ اگر تعارف کرایا جاتا ہے اپنے بچوں کا تو یہ کرایا جاتا ہے جناب یہ فلاں انسٹیٹیوشن میں، یہ فلاں لیول میں ہے، یہ فلاں لیول میں ہے، لیکن جب بچے سامنے آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے بیٹا انکل آئیں ذرا سلام تو کر دو۔ تربیت کا اتنا فقدان نظر آتا ہے۔ تو اولاد کی جو تربیت ہے جسے معمولی لیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی چیز ہے جس پر ہمیں آج توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم عصر حاضر پر آ جاتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اور جو کرونا کے سبب، لاک ڈاؤن کے سبب جو ہمیں گھر میں رہنے کا، اولاد کے قریب رہنے کا اور اس ماحول کو بہتر بنانے کا موقع میسر آیا ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان جیسی ساعتوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع اس سے پہلے نہ ملا ہے، اور اب جو مل گیا ہے اسے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اس حوالے سے بات ہوگی کہ شرعی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب تاریخ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی وہ فرما برداری نظر آتی ہے، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولیاء کرام بھی نظر آتے ہیں، اور تاریخ اسلام میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے والدین کا ادب کیا اور ایسی تربیت ہوئی ان شخصیات کی کہ جنہوں نے نام روشن کیا، اور آج بھی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تربیت اولاد انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثنا خانوں میں آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ 3 ثنا خانوں کا پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ثقلین رشید ہیں، الحاج محمد شاہ رخ قادری ہیں، اور ماشاءاللہ دانیال شیخ ہیں۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت آپ کے ماشاءاللہ پیراہن بھی بہت خوبصورت ہے اور آوازیں بھی بہت خوبصورت ہے۔ میں چاہتا ہوں حمد رب جلیل سے آغاز ہو رحمت سحر کا، تو پھر ہم اپنے موضوع پر بات کریں۔ بسم اللہ۔ آج تربیت اولاد ہے ناظرین موضوع، اور اس پر بہت توجہ کے ساتھ ہماری جتنی مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ دوست سن رہے ہیں وہ اس موضوع کو ضرور سنیں، اور اس میں بہت مفید باتیں آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع بھی میسر آئے گا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا تربیت اولاد کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر ابتداً آپ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب شریعت میں کسی عمل کے بارے میں کوئی سخت تلقین آ جائے، اس کے ترک پر وعید آ جائے، یا میدان محشر میں اس کے عدم ارتکاب کی بنا پر گرفت کی خبر دی جا رہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ عمل ہم پر کم از کم واجب تو ہے ہی ہے۔ تو علماء نے تربیت اولاد کو تو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے صرف کوئی تقاضۂ نفسانی کی تکمیل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کرنا ہے کہ جس کے تربیت پا کے بچہ باہر نکلے تو ملک کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ایک کارآمد فرد کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو اب ہمارے ہاں عمومی طور پر چند مخصوص خاندانی رسم و رواج پر عمل کرنے کے بعد یا اس کے آداب سکھانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو تربیت کر دی ہے بچوں کی، لیکن صحیح تربیت جو اس میں سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ، اس کے بعد پھر گناہان صغیرہ اور کبیرہ، ان تمام کی معرفت عمر کے حساب سے بتدریج بچے کو دینا لازم ہے۔
یعنی تیسرے سال سے سمجھ لیں تربیت کا آغاز ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا بچہ سیکھ لیتا ہے تو پھر 7ویں سال تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے حکم نہیں ہے کہ یہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ فرض ہے بلوغت کے بعد، تو لہٰذا روزہ بھی فرض ہونے والا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو بچہ 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے روزے کا حکم دو، جو 10 برس کی عمر میں روزہ رکھ سکتا ہو اس کی ہمت ہے تو اس کو سختی سے رکھواؤ۔ تو اس طریقے سے تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تو اس کی شرعی حیثیت فرض یا واجب کی ہے، اسی لیے اگر اس کو ترک کریں تو میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو ان میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کریں بیٹا ہو جائے، کیونکہ بیٹے کو ہم زیادہ شاید بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اگرچہ بیٹے کے مقابلے میں جنت کی ایک ضمانت ہے اگر اس کی صحیح طرح تربیت کر دی جائے، تو یہ نعمتیں ہیں نا، تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت کے بارے میں بھی کوسچن ہوگا۔ آپ کو 4 بیٹے ملے، آپ کو 2 بیٹے ملے، آپ کو 3 بیٹیاں ملی، جنت کی ضمانت دی گئی، تربیت کیسی کی تھی؟ تو لہٰذا اپنے اولاد کے سلسلے میں والدین کو جہاں خوشی منانے کی اجازت ہے وہیں پر ان کی پیدائش پر ایک فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر تربیت میں کوتاہی رہی تو میدان معاشر میں ہو سکتا ہے یہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں والدین کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں حرام کھلایا، ہماری تربیت نہیں کی، ہم بے راہ روی کی طرف چلے گئے، تو ہمیں اس کا حساب و کتاب دلوایا جائے۔ بس آخری بات یہ کہ اگر والدین بچوں کی تربیت کا صحیح اہتمام نہ کریں تو علماء نے فرمایا بلوغت کے بعد جتنی وہ خطائیں کرتے رہیں گے جو عدم تربیت کا نتیجہ ہے اس کا وبال والدین پر بھی ہوگا۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت کو کامل کریں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اتنا علم، اتنی تربیت اور اتنا اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ اچھی اولاد ہمارے وجود میں آئے گی۔ بہت اچھی اور بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ بنیادی طور پر اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ عنایت فرما دے اپنی عطا سے تو پھر والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ اچھا، اس کی تربیت اولاد کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ ہم پر چونکہ واضح نہیں ہے شرعی طور پر، اس کے جو بھی حکم ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ ضرورت اور اہمیت جو ہے تربیت اولاد کی، اسے عام طور پر معمولی طور پر سمجھا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شرعی حیثیت بھی اور اہمیت کے حوالے سے بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے آپ تبھی بچائیں گے کہ جب آپ ان کو جنت والے کام کی تربیت کریں گے، جنت والا راستہ انہیں دکھائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جتنے جو رول ماڈل لوگ ہیں، یعنی حضرات انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، دانشور ہوں اور کامیاب لوگ، بڑے لوگ، ان کا انداز تربیت بھی آپ کو قرآن میں ملے گا اور ان کی نصیحتیں بھی آپ کو قرآن میں ملیں گی اور ان کی دعوت فکر بھی آپ کو قرآن میں ملے گی۔ احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو تربیت کیا کرتے تھے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اعتقادی حوالے سے بھی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نے شرک نہیں کرنا ہے، اچھا عملی حوالے سے بھی ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اچھے کام خود بھی عمل کرنا ہے، آگے اس کی دعوت بھی دینی ہے، کوئی پریشانی آ جائے میرے بیٹے تو اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں۔ تو یہ نصیحتیں خود قرآن کریم نے دیکھیں آپ ذکر کر دی ہیں۔ اور پھر آپ نے چند اولیاء کرام کا ذکر کیا، حضرت غوث پاک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ 2 دن پہلے سیدہ کائنات کا ذکر کیا، سیدہ کائنات کی تربیت صبر کی تلقین جی۔ اچھا پھر یہ سارے واقعات آپ سامنے رکھ کر حضور علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، ایک ایک چیز کیسے بتایا کرتے تھے کہ سرکار آگے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یعنی عملی حوالے سے وہ تربیت ہے، وہ اولین نماز
नमाजी थे। हज़रत खदीजा दुल कुबरा, हज़रत अली, सुभान अल्लाह। तो वो हुजूर अलैहि सलाम की तरबियत, फिर अपने नवासे इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कहते हैं कि मैंने जो है वो कोई चीज़ ऐसी जो नहीं खानी चाहिए थी वो मैंने जो है वो हलक की तरफ उतारी, तो हुजूर अलैहि सलाम ने जो है वो मुझे मना किया उसको कि बेटे ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, सदक़े की चीज़ है, आप इसको वापस निकाल दें। तो ये देखें, एक बेटे अपनी औलाद के शिकम में हराम लुकमा ना जाए, ये तरबियत हुजूर अपने घर से कर रहे हैं। नमाज पढ़ी जाए, नबी अपने घर से कर रहे हैं। नेकी पर अमल किया जाए, ये अंबिया किराम। तो ये इसकी जो अहमियत है हम बड़े कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं। और फिर इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर बहुत आपने अच्छा जुमला कहा कि औलाद खुद तारुफ है अपने वालिदैन का, अगर खुद आपको इज्जत चाहिए मुआशरे में तो आपको वो जो है वो आगे तरबियत से औलाद तैयार करनी है कि वो आपकी इज्जत बन सके, आपका वकार बन सके, आपकी शर्मिंदगी ना हो। एक कितने ही वालिदैन को आप देखेंगे वो कहते हैं या अल्लाह काश मेरी औलाद ही ना होती, ये मेरे लिए इतना जो है वो जिल्लत का बाइस बन गए। तो उसमें जो बुनियाद है ना वो तरबियत की है, अगर वो होगी तो इंशाअल्लाह वो इज्जत और वकार। बहुत उम्दा अंदाज में मुफ्ती अकमल मदनी साहब ने और अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब ने बुनियादी बातें इरशाद फरमाई। इस पर मज़ीद कलाम करेंगे इंशाअल्लाह और बहुत मुफीद बातें आप तक पहुँचेंगी। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। खैर मकदम है आपका। आज तरबियत औलाद मौजू है और इस हवाले से प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। और ये एक ऐसा पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ख़ुद शख्सियात जो हैं अपनी ज़ात में ऐसी शख्सियात हैं माशाअल्लाह कि जो अपने बयानात से लोगों की इस्लाह फरमाते हैं। सर ये फरमाइएगा, तरबियत औलाद के जो फ़वाइद हैं वो क्या है, ज़रा उस पर भी कुछ मैं चाहता हूँ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कदर मरबूत मजबूत मौसर गुफ्तगू और आपके सरनामे बड़ी नवाजिश की कैफियत के बाद सबसे अहम चीज़ आपके इस सवाल के जवाब में वही है कि औलाद ख़ानदान का तारुफ होती है। इससे बड़ी और चीज़ क्या होगी कि अपना तारुफ तो सही तौर पर करवा दे ख़ानदान, सही बात है। वरना जितनी कमाई है, जितना ज़ख़ीरा है उसका अपना वो बेकार है, वो कोयले की तरह है और उसमें कोई कशिश नहीं है अलावा इसके कि आपका ये ख़ज़ीना, ये ज़ख़ीरा, ये मिल्कियत, ये विरासत इतनी अहम है कि आप कह सकते हैं कि उस ख़ानदान से, उस खानवादे से इसका ताल्लुक़ है। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक चीज़ और भी अर्ज़ करनी है और वो ग्राउंड रियलिटी के एतबार से भी थोड़ी सी है बात। वो एक तो ये कि ये जो तरबियत है ना, ये तरबियत बजाय ख़ुद तालीम है। जो आपने कहा ना तालीम देते हैं तरबियत नहीं, तो बग़ैर तरबियत के तो तालीम है ही नहीं। वालिदैन जब तरबियत करते हैं तो ये उनकी तालीम का मुज़ाहरा होता है। वाह वाह। और जब तरबियत औलाद हासिल करती है तो तरबियत बजाय ख़ुद तालीम होती है। बिल्कुल। उसकी तज़ीन हो रही है, आराइश हो रही है, तरतीब हो रही है। तो इसलिए ये तरबियत जिसे कहें और उसके फ़वाइद क्या होंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि ये जो आज बीज बो रहे हैं तरबियत का, कल छतनार दरख्त जब बनेगा तो छाँव में खुद बैठेंगे। क्या बात। और इसके दुरोया कैफियत ये होती है कि औलाद ये देखती है कि हमारा बाप अपने माँ बाप से किस तरह सलूक कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है बग़ैर किताब के तरबियत। हाँ बिल्कुल। और फिर वो तवक्को करता है बाप कि मैं अगर इसके सामने अपने वालिदैन का एहतराम कर रहा हूँ तो कल ये मेरा एहतराम तो फिर कल ये मेरा एहतराम करेगा। इसकी जल्दी से एक मिसाल दे के बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। वो ये कि इस वक्त की कैफियत को सामने रख के उमूमी ईडियम के साथ अगर इसको ज़ाहिर किया जाए तो ये कि आप ये देखते हैं कि दरख्त है। पहली चीज़ तो ये कि दरख्त के कच्ची शाख को तो आप जिस तरफ चाहें मोड़ सकते हैं, जब पक्की हो जाए फिर नहीं मोड़ सकते। तो तरबियत के लिए भी एक मंजिल और एक अरसा और एक मुद्दत है। बिल्कुल। इसी तरह दरख्त आप देखते हैं कि अगर किसी एक ही तरफ हवा चल रही है तो दरख्त झुक जाता है। बिल्कुल। हवा जिधर झुकाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही। उसके लिए जो ज़ीरक लोग हैं वो अगर दरख्त को ऊपर देखना चाहते हैं और आगे जाता हुआ तो फिर रस्सी से उसे ठीक करते हैं और अब वो सीधा हो जाता है और फिर सनोबर बनता है। वाह। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इसी एतबार से जो मगरिब का गलबा है, ये जो इंटरनेट है, ये जो गलत इस्तेमाल है इसका सेल का और
ट्यूब का यूट्यूब वगैरह या कोई भी नाम ले लें, तो ये गलत इस्तेमाल, देखिए उसके बड़े मस्बत पहलू। गलत इस्तेमाल जब है तो ये वो हवा है जो झुका रही है, तरबियत वो रस्सी है जो इसे सीधा कर रही है। तो तरबियत की रस्सी से इसे सीधा किया जा सकता है कि वो ज़माने की रौ में आके उस तरफ ना चला जाए जिस तरफ ज़माना ले जाना चाहता है। क्या कहना है। अच्छा, असली तनाजुर में अगर हम देखें और दुनियावी एतबार से देखें तो हम इन्वेस्टमेंट पे बड़ी तवज्जो देते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो। तो तरबियत भी जो औलाद की है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है वालिदैन के लिए कि उनकी ज़िंदगी में भी उनका वक़ार बुलंद होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस अंदाज़ के, फिर दुनिया से जाने के बाद भी जब वो नेक औलाद उनके लिए ईसाल सवाब करती है तो उनको वहाँ पर भी अजर सवाब उसका अता होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बड़ी बुनियादी बात इरशाद फरमाई कि शरई हवाले से फ़िक़ही मामलात में तरबियत की जाए, ये बहुत बुनियादी बातें हैं और आम तौर पर बड़ी माजरत के साथ हमारे घरानों में इस बात को अहमियत नहीं दी जाती कि शरई तकाज़े क्या हैं, फ़िक़ही हवाले क्या हैं कि जिसके हवाले से बच्चों को अवेयर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ फ़िक़ही हवाले से आप फरमाइएगा, ये बहुत अहम बात है, हमारे दीनी मसाइल जो हैं उसके हवाले से बच्चों की किन उमूर किन खुदूद पर तरबियत की जाए ताकि बच्चा जो है एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बन सके। नहीं, कल भी इस पर हमारी ज़िमनन गुफ्तगू हुई थी कि शरई एतबार से जैसे हदीस भी है कि बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। अब लाजिम बात है कि नमाज के लिए फिर वज़ू भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, आगे चल के उसने गुस्ल भी करना है, फिर नमाज की शराइत हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, रोज़ा आ गया, इसके कुछ अहकाम हैं। इसी तरीके से जब बच्चा अगर मालदार हो जाता है बुलूगत के बाद उस पर माल पर साल गुजरता है, ज़कात के मसाइल, कुर्बानी के मसाइल हैं। फिर इसी तरह अगर अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो वरासत के मसाइल होते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फिर आगे बच्चे की आपने शादी करनी है। मैंने अक्सर देखा है कि बेटे से पूछेंगे बेटा कैसी औरत लड़की चाहिए जी गोरा रंग हो, बड़ी बड़ी आँखें हो, काले बाल हो, बस पढ़ी लिखी हो। और लड़के लिए क्या चाहिए, मकान अपना हो, अगर सास मरी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, नंदे ना हो तो नूरुन अला नूर, हाँ वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो अच्छा कमाता हो बस। इसके बाद ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हें नान नफ़े के मसाइल पता हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, शोहर के क्या हुकूक हैं, तलाक के क्या मसाइल हैं। बाज़ औक़ात हम तो इसी फील्ड के लोग हैं, 20-20 साल से हज़रत तलाक़ें हो रही हैं और हराम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 20-20 साल हो गए, ना वालिदैन को शऊर ना औलाद को शऊर। तो इसलिए फ़िक़ही हवाले से अगर आप देखें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये मसाइल सिखाए जाएँ। कल आपके बच्चा हत्ता कि ख़वातीन भी बाहर ख़रीदारी करती हैं, ये जाकर अमूमन जो ख़रीदारी करती हैं ना वो शुरूत फ़ासिदा की वजह से बाय फ़ासिद होती है। अच्छा, सामने वाला भी गुनाहगार, ये भी गुनाहगार, उसको ख़त्म करना वाजिब होता है। ऐसे मिसाल अगर आप इनायत फरमा दें, मिसाल के तौर पर कि भाई मुझे ये चीज़ दो और ज़बरदस्ती पैसा फेंका, वो मान भी नहीं रहा और चल पड़ी आगे हो गया और अगर तुम नहीं करोगे तो ये ऐसे सीन उसमें कंडीशन लगा दी जाती हैं अपने पास ऐसी शराइत कि जिसकी बिना पर वो सौदा ख़राब हो जाता है। सब्ज़ी वाले के पास जाएंगी, अब ये अदम तरबियत या अदम इल्म की बुनियाद पर ना 3-4 बच्चे पीछे पीछे होंगे, अम्मा अम्मा अम्मा, एक को गाजर पकड़ाई, एक को मूली पकड़ाई, एक को टमाटर, और पैसे दे के इनके पैसे नहीं दिए, वो फिर चीख रहा है बाजी बात सुनो, अरे ये तो बच्चों को गाजर दिए, और बच्चे शुरू से ही वो गासिबाना और ढाके मार मार के निकल रहे हैं। साहब मूंगफली वाले के पास पहुंचे, एक मुट्ठी मूंगफली पकड़ी, एक आधा पाव तोलना, भाई तूने आधा पाव हाथ में उठा लिया, इतना बड़ा हाथ मारा है पूरा का पूरा वो, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदम तरबियत की बिना पे। कल उसने पैसा इन्वेस्ट करना है, कितनी बहनें ऐसी हैं, वो मेरा भाई कारोबार करता था, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए मतलब इन शराइत के साथ, अब मुझे 2 साल बाद ये ख्याल आ रहा है कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने। चलिए ये भी अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ आपने अच्छा किया, 2 साल बाद होश में आ गई, लेकिन इस काश 2 साल पहले होश में आ जाती है तो 2 साल तक जो आप प्रॉफिट लेते रही हैं उसमें बाद का शरई क़बाहत होती है, उसे ख़त्म करना वाजिब होता है, वो कसब खबीस होता है, उस पैसे को बग़ैर सवाब के सदका करना लाजिम हो जाता है और गुनाह अलहदा। तो खुलासे कलाम ये है कि अपनी औलाद को अगर फ़िक़ही एतबार से मसाइल ना सिखाए जाएँ, ना इबादत कामिल होंगी, ना उसकी शख्सियत कामिल होगी, ना बाहमी मुआमलात बिल्कुल शरीयत के तकाज़े के मुताबिक होंगे, ना इंसान गुनाहान सग़ीरा कबीरा से बच सकता है, और ये तबाही है। और ये अक्सर यहाँ पता नहीं चलता, जब मौत आती है ना उसके बाद फिर अंदाज़ा होता है कि हमसे क्या क्या ख़ताएँ हुई, और फिर तौबा का मौका नहीं होता। बहुत अहम नुकात जो पेश फरमाया मुफ्ती साहब ने, और जिस सवाल की जानिब मैं बढ़ रहा हूँ वो भी इसी नौइयत का एक अहम सवाल, उसका जवाब आप तक पहुँचेगा कि जब बात तरबियत की हो रही है, बिलाशुबा तरबियत बहुत ज़रूरी है, तो वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना कितना ज़रूरी है
ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو کیا والدین کی تربیت ہو چکی ہے کہ جو والدین تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کتنی ضرورت ہے آج؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے ذہن میں حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم جو اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہو اس میں سے سب سے بہترین تحفہ اولاد کی حسن تربیت ہے، اچھی تربیت ہے۔ اچھا، آپ جو تحفے دیتے ہیں اس میں مالی تحفے بھی ہو سکتے ہیں، تو مالی تحفوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس مال موجود ہو، تبھی آپ کوئی مال آگے تحفے میں دیں گے۔ اسی طرح حسن تربیت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود تربیت یافتہ ہوں۔ تو یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے ایک معلم کے لیے ضروری ہے، استاد کے لیے ضروری ہے کہ علم دینے سے پہلے اس کے پاس خود علم موجود ہو۔ ایک ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود علاج کرنے سے پہلے خود ڈاکٹر بھی ہو اور خود مطلب علاج کر بھی سکتا ہو۔ تو اسی طرح والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔ اب خواہ اس میں وہ پہلے سے تربیت یافتہ ہوں، یعنی خود ان کی بچپن سے ایک تربیت ہوئی ہوئی ہے اور وہ تربیت یافتہ ہیں، یا اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں، تو کم از کم اولاد ہونے کے بعد جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد ہونے کے بعد ان ذہنی سطح پہ یا عملی طور پہ چینجنگ آتی ہے کہ بھئی اب تو سنجیدہ ہو جاؤ، اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد کتنے برے عمل ان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں کہ ہر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک سنجیدہ ہونے کی بات ہے، کیونکہ تربیت محض تقریروں کا نام نہیں ہے، تربیت محض نصیحتوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل دنیا ہے۔ اس میں آپ کو پوری سنجیدگی کے ساتھ نہایت حساس انداز میں خود شامل ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو آپ اگر پہلے سے ہیں تربیت یافتہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو کم از کم شادی کی وجہ سے مفتی صاحب نے کہا شادی کے مسائل ہی آپ کو نہیں پتہ ہیں، تو آپ اولاد کو کیسے آگے، جب اولاد اس قابل ہوگی تو کیسے آپ اس کو اس طرف لے کر آئیں گے؟ تو انسان کو سنجیدہ ہو کر اپنی تربیت پہلے ضرور کرنی چاہیے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا 3 سال کی عمر سے یہ کام زیادہ اہم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس اولاد ہونے کے بعد کم از کم یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان جس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ایک واجب اور فرض چیز، وہ خود واجب ہو جائے گی۔ تو آپ خود اپنی تربیت کر کے اور پھر جو ہے وہ ان بچوں کی تربیت۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، اور مفتی صاحب نے جو پہلے جواب میں ارشاد فرمائی بڑی بنیادی بات کہ بچے کو جب 7 سال کی عمر سے اس حوالے سے بیدار کیا جائے گا کہ نماز فرض ہے، تو اس حوالے سے جیسے جیسے احکامات آگے آتے جائیں گے، جیسے غسل کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد وہ اگر ازدواجی حیثیت اختیار کرتا ہے آگے چل کے، پھر وہ اپنا ایک خاندان بناتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے فقہی مسائل اگر اسے معلوم ہوں گے تو اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزرے گی۔ اچھا، اب میں نے سرنامہ کلام میں ایک بات عرض کی تھی، سر میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عہد حاضر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کرونا کے سبب، لاک ڈاؤن کے سبب والدین گھروں پر ہیں، بچے سامنے ہیں، اور تربیت کا ایک غنیمت موقع ہے، یہ وقت غنیمت ہے والدین کے لیے کہ بچوں کو قریب لائیں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور بچوں کی بھی اصلاح کی اور ان کی تربیت کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے اس وقت کو کتنی اہمیت دینی چاہیے تربیت کے تناظر میں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ وقت ہے تو امتحان کا، لیکن اس امتحان پر پورا اترنے کے لیے اگر آپ نے نظام الاوقات اپنا بدل لیا ہے تو بھی اس امتحان سے گزر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے۔ ڈسگائز، بالکل بالکل۔ تو یہ بلیسنگ کیسے ہو جائے گی، ڈسگائز کو کیسے بدل لیں گے کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا اولاد کو دینے کے لیے، بالکل نہیں تھا، اور آگے جا کر جب تکلیف کے مرحلے پر آتے تھے تو خود اعتراف کرتے تھے کہ ہاں جب اولاد کو وقت درکار تھا تو ہم کسی اور مشغلے میں، پیسہ کمانے میں، کہیں شہرت کمانے میں لگے ہوئے تھے، ہم نے انہیں وقت نہیں دیا۔ اب جب ہمیں ان کی ضرورت ہے تو ان کی طرف سے جواب یہی آتا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اب ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یہ جو کیفیت آ جاتی ہے خلیج، اس کو پاٹنے کا بھی بڑا اچھا موقع ہے۔ بالکل۔ اور ایک زاویے کے ساتھ میں عرض کروں کہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ جو آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی نا، اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے جسے بیوٹی کہتے ہیں، بالکل، دوسری چیز ہے کوالٹی، اور تیسری چیز ہے ریئلٹی۔ دیکھیں آج کل یا کسی بھی کیفے، بیوٹی کا مطلب صرف چہرے کی بیوٹی نہیں ہے، کشش جہاں ہو، جہاں کشش پیسے میں ہو، جائیداد میں ہو، زمین میں ہو، تو وہ چیز کہلاتی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ بنیادی چیز بیوٹی وہ ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے،
दूसरी चीज़ क्वालिटी, हमें इस मैार पर आना है, इस जगह पर आ जाना है, मैार ज़िंदगी शोहरत है, दौलत है, इख्तिदार है, इख्तियार, ये। अब तीसरी चीज़ पर आइए, वो बहुत नाजुक है जी, वो क्या है? वो है रियलिटी। एग्जैक्टली। अब हमें यहाँ आके सोचना यह है कि ब्यूटी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, बिल्कुल। क्वालिटी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, रियलिटी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। हकीकत। यहाँ सिर्फ 3 बातें इस रियलिटी पर समझ लें कि आप जब आए हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप जाएंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी से जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो जब आना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से है, जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से है, तो दरमियान की जो मुद्दत है ज़िंदगी गुजारने की, वो भी तो उसी की मर्ज़ी से होनी चाहिए ना। और उसकी मर्ज़ी क्या है ये जानना, वालिदैन के लिए तालीम, इस पर अमल करना बच्चों के लिए तरबियत का एक ज़रिया होता है। इन 3 चीज़ों को समझा जाए तो आज की हर वो मनफी चीज़ जो पुरकशिश है और उसकी तरफ तवज्जो जाती है, वो बेतासीर हो जाएगी इसकी मौजूदगी में कि रियलिटी कभी नहीं बदलती, और रियलिटी से ताल्लुक़ जिसने कायम कर लिया उसका अंदाज़ कभी नहीं बदलता, और उसका विरसा नहीं बदलता, और उसकी पहचान ख़ानदान के नहीं बदलती। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छी बुनियादी बातें सर ने अपने मुताले और मुशाहिदे की रोशनी में इरशाद फरमाई। एक वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से लौटेंगे इंशाअल्लाह तो इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, आपका और हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। तरबियत औलाद आज मौजू है, और मौजू भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसे आप सुनकर भूल जाएं। अगर याद रखेंगे तो मेरे लिए भी कारआमद और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और इसे यकीनन याद रखा जाना चाहिए, चूँकि बहुत मुफीद बातें ये हज़रात जो है माशाल्लाह हमारे स्कॉलर्स जो हैं अपने मुताले की और मुशाहिदे की रोशनी में बयान फरमा रहे हैं। आते हैं अपने मौजू की जानिब, और मौजू है तरबियत औलाद। इस हवाले से मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि जो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से तवज्जो देते हैं, उनके लिए उनके जो इनामात हैं, समरात है शरई तौर पर, ज़ाहिर है मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, तो ये भी बड़ी बात है, तो उसके हवाले से कुछ फरमाइएगा। जी देखें, सबसे पहले तो हुक्म क़ुरआनी पे, हुक्म हदीस पर जब इंसान अमल करता है तो लाज़िम बात है उससे सवाब हासिल होगा, तो नाम अमल सवाब से भरपूर हो जाता है। दूसरा, औलाद की जब आप अच्छी तरबियत करते हैं, जितने अच्छे नेक अमल करेंगे सबका सवाब वालिदैन को भी मिलेगा, तो औलाद एक सवाब जारिया बन गई बहुत बड़ी। तीसरा, इसमें फ़ायदा ये है कि जब औलाद को आप कामिल कर देते हैं तो औलाद बेशुमार नुकसानात से बच जाती है, तो ये सदमात फिर माँ बाप से जुदा हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को देखा है ड्रग्स में लग गए, बिल्कुल आवारागर्द लड़कों में लग गए, पता चल रहा है जी पुलिस लेकर आ रही है या पुलिस दरवाजे पर आ गई है, हथकड़ी डालकर मोबाइल में डाल के ले जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है, लोग आके पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या किया तुम्हारे बेटे ने। एक शरीफ आदमी तो बेचारा डूब के मर जाए। ऐसे ही अभी किसी का शायद गम ताज़ा हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वो कोई जहरीली शराब पी के बहुत सारे मर गए। जी जी, ऐसा हुआ। उनमें कितने शरीफ लोग ऐसे थे जिन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट ही नहीं कराई, अच्छा, या लाइट में नहीं आया कि यार फिर हमारे नाम बदनाम हो जाएगा, पूरा खानदान की बदनामी होगी। हाँ, अब वो बच्चे ने शराब पी ली कहीं पर और उस शराब पी के मरा है। आप अंदाज़ा करें, ये सदमा सारी ज़िंदगी माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि औलाद एक तो मरी, जवान औलाद, और फिर शराब पी के मरी, शराब पी के मरी। तो खुलासे कलाम ये है कि इस किस्म के सदमात से इंसान महरूम हो जाता है। बच्चे जब पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई मेडल लेकर आ रहा है, वो अच्छा जब उनका ऐलान होता है तो पेरेंट्स का नाम बैठे होते हैं वालिदैन सामने के भी इनके बच्चे हैं, सर फख्र से बुलंद, जी हाँ, सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो खुलासे कलाम ये कि दुनिया की ये खुशियाँ और सदमात से हिफाजत, ये भी उनका एक हिस्सा होता है। फिर मरने के बाद एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद हुआ तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बे करीम, मैं तो मर चुका हूँ, मेरा तो नाम अमाल बंद हो चुका है, तो मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तेरी औलाद ने अभी तेरे लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत की है, उसका नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान का मरने के बाद अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 के। उसमें एक फरमाया जब वो नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करती रहे तो इसका सवाब चलते ही रहता है। और फिर मैदान महशर होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, साहबे किराम हैं, औलिया किराम हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिर तक जितने लोग हैं सब वहाँ वलीन आखिरीन बैठे हुए हैं। और उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिसको VIP प्रोटोकॉल हासिल होगा, और उसमें उन वालिदैन को प्रोटोकॉल हासिल होगा जिनके बच्चे अच्छे और परहेज़गार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे बामल हाफिज़ कुरान के बारे में उससे कहा जाएगा कि तू कुरान पढ़ और उसकी हर आयत पर उसके वालिदैन के लिए दर्जे बुलंद होंगे और फिर जन्नत में आला मकाम। तो खुलासे कलाम ये है कि यहाँ पर तरबियत की मशक्क़त बर्दाश्त कर लेना
یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار مشقتوں سے نجات کی ضمانت ہے، اور یہاں مشقت اور تربیت کی تکلیف سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا اور اولاد کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، یہ نہ دنیا میں سکون لینے دے گا، نہ آخرت میں چین سے سونے دے گا۔ اچھا، اس بات کا اعادہ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں نے علامہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا، لیکن مفتی صاحب کے پاس بھی بہت سوالات آتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور وہ اویئر نہیں ہوتے احکام شریعت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ والدین کا تو کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نے تو جیسے تیسے گزار لی، بچے بہت اچھے طریقے، اب والدین کے لیے، بچوں کے لیے رول ماڈل تو والدین ہیں، والدین خود عمل میں اتنے وہ نہیں ہیں، کامل نظر نہیں آتے، تو والدین کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کا عزم کرنا چاہیے کہ بچوں پر اس کا اثر پڑے، کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ دیکھیں، دو جہتوں سے اس بات کو دیکھ لیں، ایک تو والدین کی طرف سے دیکھ لیں تو انہیں بالکل اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تبلیغ شیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو یہ والدین یقینی سی بات ہے کہ بچے کی تربیت کریں گے، اور کریں گے تو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ ایک ہے اب اولاد کی جہت سے، بعض اوقات بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے تربیت نہیں کی، ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کا ویلڈ ریزن ہے، آپ کے مطلب یہ کہ خرابی کی طرف جانے کا ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن جب آپ عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں تو جس طرح شرعی احکام آپ کے والدین کی طرف متوجہ ہوئے، اب مکمل طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ابھی آپ صرف غیر شادی شدہ ہیں تو وہ جو آپ کی ذات سے متعلق احکام ہیں وہ تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہوں، کل آپ شادی شدہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بھی تو اولاد کی تربیت کرنی ہے، نہیں کرنی؟ یہ تو اب نہیں کہیں گے اپنے اولاد کو کہ بیٹا ہمارے اوپر سے تربیت نہیں ہوئی اس لیے ہم نہیں کر سکے، کہیں گے ابا جان پھر اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ کہیں گے کہ بیٹا ہماری طرح تم بھی زندگی گزارو۔ تو جو ہو گیا اپنے والدین کے ادب اور احترام کے تقاضے کے تحت ہم ان کی گرفت نہیں کر سکتے، ہم محسوس ضرور کریں، ہم دیکھیں کہاں کمی ہے، کہاں اچھائی ہے، اسے محسوس کریں۔ اگر دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر، لیکن ان پہ تنقید نہ کریں، ان پہ الزام نہ لگائیں، ان کے سینے پہ چڑھ کر ان کی غلطیوں کا احساس نہ دلائیں، یہ تباہ کر دے گا ہمیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بہت سے کہتے ہیں مفتی صاحب کو نیک دوستی ملتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ نیک بن جاؤ بھائی، آپ نیک ہو کے دوسروں کو اچھی صحبت فراہم کرو۔ یہ شکوہ کرتے رہنا جی ہمیں تو اچھی صحبت مل ہی نہیں رہی، تو بھائی آپ اچھے بن جاؤ۔ اس طرح ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ نے فلاں مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ لوگ؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو چنے کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھک مار رہے ہیں۔ بیٹا آپ آگے آؤ، عالم دین بنو، میڈیا پر آؤ، اور جو ہم کوتاہیاں کر چکے ہیں ہمیں احساس دلاؤ کہ دیکھیں ہم جہاد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کیا، جھک ماری ہے، آپ آگے آ جائیں نا۔ بس یہ بات کہیں تو کہتے ہیں جی السلام علیکم، میں ذرا پان لینے چلا جاؤ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر والدین کسی وجہ سے اپنے والدین کی عدم تربیت کی بنا پر آپ کی تربیت نہ کر سکے تو خدا را یہ وائرس اب آگے نہیں چلنا چاہیے، اس کو ختم کر دیں۔ اب ایک نئی چیز کی بنیاد رکھیں، آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی جو اپنی فیملی ہے وہ اس وائرس سے بالکل خالی ہونی چاہیے، اچھی تربیت کریں پیارا۔ اب ایک ایسا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ کہ جب تک نسلیں آتی رہیں گی بہترین تربیت کرنے والے اور بہترین تربیت حاصل کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سرکار علیہ السلام کے لیے یہ نازل ہوئی، لیکن ہر امتی کے لیے آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ لیکن مفتی صاحب نے ایک بات بڑی بنیادی ارشاد فرمائی کہ اگر والدین کی نہ بھی ہے تربیت تو بچوں کو ان کے آگے نہیں بولنا چاہیے، چونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطاؤں کو یا ان کے کسی ایسے عمل کو آپ ہدف تنقید نہ بنائیں۔ یہ نہ کہیں جناب ہم تو بڑی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے تو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا ہے، آپ کو کیا معلوم نئے زمانے کے کیا تقاضے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ سائنس کہاں جا رہی ہے، آپ کو کیا پتہ کیا کیا انوینشنز آ رہی ہیں سامنے، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری جدید تعلیم سے آراستہ لوگ ہیں۔ تو یہ ادب کے تقاضے اولاد کو پیش نظر رکھنے چاہیے والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے۔ اچھا، اب اولاد کی تربیت کس انداز میں ہو، کن خطوط پر ہو، کس طرح آغاز ہو اس کا؟ بہت سے والدین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور دیکھنے کے بعد اپنے گھر پر امپلیمنٹ کریں تاکہ اس کے صحیح معنوں میں ہمیں ثمرات حاصل ہو سکیں۔ کن خطوط پر تربیت ہو، کس طرح آغاز ہو اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے سورہ مریم کے آغاز میں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو ہمارا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اس کو پسندیدہ بنا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ وہ اچھا ہو، اللہ کا مقبول بندہ ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، اللہ سے اس کے لیے آپ دعا بھی کرتے رہیں۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بچوں کی سطح پہ اترنا پڑے گا. ایک کوئی بہت بڑا پروفیسر بھی ہے اور بہت بڑا سائنسدان بھی ہے اور بہت مرتبے کا شخص بھی ہے، لیکن بچے کو سکھانے کے لیے سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی، اس کی سائیکالوجی، اس کی سطح پہ آنا پڑے گا، بچے کے لیے بچہ بننا پڑے گا. تو اس بچے کو اس کے ماحول میں آ کر کوئی چیز سمجھاتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ آج واز کی فیلڈ سے جیسے وابستہ ہیں، تو ہم اگر کہیں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں اور ہمارے الفاظ نہایت ثقیل ہوں، مشکل ہوں. میں جمعے میں ایک دفعہ تقریر کر کے جمعے سے جب ہم فارغ ہوئے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ امام صاحب آپ جو ہے نا یہ جو تقریر میں کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہیں کہ الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یعنی جس سطح پر لوگ بیٹھے ہیں آپ کو اسی سطح پہ آنا ہے، آپ کو بات کرنی ہے، ورنہ پھر فائدہ کیا آپ بات کر کے چلے گئے. تو اولاد کے لیے بھی اس کی سطح پر آپ آئیں، بچوں کی سطح پر آئیں، اس کے ذہن کو سمجھیں اور پھر جو ہے وہ ان کی تربیت کریں. اسی طرح محض خوف طاری کر کے تربیت نہ کی جائے. یعنی بچہ آپ کی بات آپ کے خوف کی وجہ سے نہ مانے. خوف تب تک رہے گا جب تک آپ موجود ہوں گے، اس کے بعد پھر خوف سے جب آپ نہیں ہوں گے تو ایک حد تک وہ سنے گا، مانے گا. پھر وہ جب جری ہو جائے گا، آپ جیسے مار رہے ہیں، تو مار بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی جگہ پر کہ بچہ مار سہ گیا اور اس نے عمل بھی ٹھیک کر لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مار سہنا اس کے لیے عادت بن گیا، اور مار اس کے لیے عادت بن گئی، وہ عادی ہو گیا. اب وہ عادی ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب آپ کے پاس یہی ہتھیار تھا جو آپ نے استعمال کیا. اب وہ محبت میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ اب وہ باغی ہو گیا یا ذہنی طور پہ منافرت پیدا ہو گئی. تو آپ یہ کوشش کریں کہ بچے کو محبت سے سمجھائیں، یعنی وہ آپ کی بات آپ سے محبت کی وجہ سے مانے. آپ کی بات یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس سے ایک دوستی کا لیول، آپ کی عزت، آپ کا وقار اس کے دل میں ہونا چاہیے، خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، مگر اصل جو غالب چیز ہونی چاہیے نا وہ بچے کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے. تو آپ محبت سے، پیار سے، شفقت سے جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی محبت مؤثر رہے گی. وہ بچہ آپ کے محبت کی وجہ سے بولے گا کہ یہ میری بلکہ وہ تربیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے، وہ ایک نفسانی ملکہ بن جاتی ہے. پھر وہ جب وہ یعنی وہ راسخ ہو جاتی ہے وہ چیز، تو آپ جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ پیار اور محبت کے ساتھ اور بچوں کی سطح پہ آ کے پھر بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. تو یہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے آپ بچوں کی تربیت کر. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بچوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ انہیں جب سمجھایا جائے تو ان کو بات بری نہ لگے، پھر سختی بھی اتنی نہ ہو کہ سختی کے عادی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کوئی اچھی بات بھی سننا گوارا نہ کریں. اس حوالے سے دعاؤں کی بات آئی. انبیاء علیہ السلام نے، ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ اولاد کے لیے جو والدین کی دعائیں ہیں نا بڑا کام کرتی ہیں، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کو راضی رکھیں اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.